الحمد لله رب العالمين
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدرد کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدرد کرم بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ ہم بھیک مانگنے کو تیرا آشتا بتایا، ہم بھیک مانگنے کو تیرا آشتا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کبھی خاک پر پڑا سرخ چرس زیر پایا، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بلندگی جھکایا، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بلندگی جھکایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشتا بتایا، وہی رب جس نے تجھ کو ہمدرد کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدرد کرم بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کبھی وہ چہک کے بلبل، کبھی وہ چہک کے بلبل، کبھی وہ مہک خود گل، کبھی وہ لہک بالکل چمن جنا کھلایا، کبھی وہ مہک بالکل چمن جنا کھلایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدرد کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشتا بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشتا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا،
تاجدار الانبیاء سرور کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مقدس بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک مولا جل شانہ و تعالی کی عظیم الشان عالی بارگاہ کے اندر عاجزانہ مندگانہ التجا اور دعا ہے اللہ تعالی میری اور تساں اس جمعہ المبارک کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور کل روز محشر اساں گناہگار واسطے انہاں گھڑیاں نوں انہاں دین دی گلاں نوں ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور ساڈے او بھائی جڑے اللہ رسول دا حکم دا احترام کردے ہویا پہلی اذان کی وجہ سنن تو بعد کاروبار بند کر کے اللہ دے گھر دے اندر آ جاندے نے اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں دے کاروبار کے اندر جنمات کے اندر گھر برکت نزول فرمائے اور جڑے حضرات سستی کرتے ہیں باقی دنوں کی طرح اس جمعہ المبارک دی یا مقدس اور بابرکت گھڑیاں بھی گھراں دے اندر بیٹھے گزارتے ہیں اور جمعہ دی نماز واسطے نہیں ہوتے یا لیٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے حضرات محترم گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے جادو اور اس دے حوالے میں کچھ گلاں آپ حضرات نے خوشگوار کے کیا سن امید ہے کہ رہنمائی ملی ہوئے گی اور آج انشاءاللہ عز و جل ساڑھے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی راشد اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور رب دی ہی ہے لیکن بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اپنے وال منسوب کیا ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اپنے نام منسوب کیا ہے ناقۃ اللہ فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی اونٹنیاں سارے جانور ہے اللہ نے پیدا کیے ہوئے لیکن یہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پر منسوب کیوں کیا اپنی نسبت کیوں عطا فرمائی اور نال انشاءاللہ اللہ کے نبی پیارے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام انہوں نے ذکر خیر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد قوم سمود اس دی تباہی کا منظر بھی اللہ نے قرآن کی روشنی نال آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر اس دنیا کے اندر ایک تو نہیں دو نہیں بلکہ بہت ساری قوماں اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر بسائیاں اور ان قوموں تمام ضروریات زندگی بھی عطا فرمایا زندگی کی ضرورت دیا جنیاں چیزاں سن انہوں نے اللہ نے عطا فرمائیاں تے وافر عطا فرمائیاں خوشحالی والی زندگی انہوں نے عطا فرمائی لیکن جب وہ قوماں اس خوشحالی طاقت قوت نو ویکھ کے گھمنڈ کرنے لگ گئے تکبر اور غرور کے اندر آ گئے انہوں نے رب دے نال ہی جنگ دا اعلان کیا اور رب دے مقابلے کے اندر آ گئے اللہ تعالیٰ نے انہوں سیدھے راہ تے پاؤن واسطے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا نبیوں نے آ کے سیدھا راہ دکھایا جنہوں نے منیا وہ دونوں جہنت کے اندر کامیاب ہو گئے جنہوں نے نبیوں کا راہ چھڑیا اور نبیوں کی مخالفت کی تھی دنیا کے اندر بھی تباہ ہوئے آخرت کے اندر بھی انہوں نے بربادی
اے سمود قوم حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے بیٹے شام دی نسل وچ ہوئے، اور اس نو اللہ تبارک و تعالی نے یمن اور شام دے درمیان دے علاقہ ہے، اوتھے ایک مقام ہے جہاں نام ہے مقام ہجر۔ اس جگہ دے اوپر اس قوم نو اللہ تعالی نے آباد فرمایا، اور اس قوم نو اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتاں دے نال نوازیا، اور اللہ تعالی نے اپنی نعمتاں پھر انہاں نو یاد کران واسطے اپنے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے انہاں پر مبعوث فرمایا۔ انہاں تے اللہ تبارک و تعالی نے کیڑے احسانات کیتے سن، کیڑیاں نعمتاں انہاں نو عطا فرمائیاں سن۔ انہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے زرخیز کھیت عطا کیتے، کھیتیاں ٹل والی زمین جس کے اندر جو کچھ بیجے سن، جو کچھ گڈدے سن، دنوں کے اندر ہرا بھرا بہت زیادہ پھل انہاں نوں اللہ تعالی دیندا سی۔ اس کے علاوہ سبز باغات، بہت سارے باغات انہاں دے حوالے سن، اور اللہ تعالی نے انہاں دے اوپر انعام فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے پانی دی نہراں اس علاقے دے اندر انہاں نوں دتیاں، کیونکہ پانی دی بڑی تنگی سی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے انہاں نوں پانی دی تنگی نہیں رہن دی۔ پھر اللہ تعالی نے انہاں نوں عمارت گری دا ہنر دیتا۔ اس طرح عمارت گری، اس طرح عمارت بناندے سن، بلڈنگاں بناندے سن کہ اج دے ساڈے انجینئر حضرات بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے بیٹھے نے، لیکن انہاں کول بھی وہ علم نہیں سی جہاں اللہ نے انہاں نوں دتا سی۔ اتوں تک کہ پہاڑاں دے اندر گھس کے پہاڑاں دے وچکار جا کے اپنے بگلے اور محل بناتے سن، اور پھر مخصوص ایریا دھوپ بھی اتنے لگتی سی، اتنے ہوا بھی ہوتی سی، چانن بھی ہوتا سی۔ اس انداز کے نال اپنی بلڈنگاں اور بگلے بناتے سن، اور اگے پھر قوت اللہ تعالیٰ نے بڑے دکھی، طاقت بڑی دکھی، جسمانی لحاظ نال بڑے قوی سن۔ دولت بے حسابی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، دولت بھی واپس ہی نہ کوڑ۔ اور پھر پتہ ہے کہ جب دولت کا نشہ سے چڑھتا ہے اور پھر بڑے دی عقلاں معاف کر دیندا ہے، بڑے دی عقلاں بیکار ہو جاندیاں، اور نشہ ایسا سواب ہوتا ہے کہ پھر بندے کو احترام والی چیزاں اور مقدس چیزاں کا بھی ادب اور احترام بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بہت سارے انعامات انہوں نے اتنے کیتے، بہت سارے انعام عطا فرمائے، لیکن انہوں نے انعامات کی شکر گزاری کرنے کے بجائے، اللہ کا فرما بردار بننے کے بجائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے، اللہ کے نام کھلی جنگ کی تھی، اللہ کے مقابلے کے اندر بت بنا کے انہوں نے پجڑ لگ پیا، انہوں نے پجاری بن گیا، انہوں سارا کچھ انہوں نے سمجھ لیا، اور انہوں نے ہدایت واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور اس قوم کا بیان قرآن کریم کے مختلف سپاریہ اور سورتوں کے اندر موجود ہے، اور ایک مقام تو قرآن کریم کی چند آیتاں برکت واسطے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا۔ سارے بھائی توجہ دے نال کو سبحان اللہ۔ آؤ ذرا مسلمان بھائیو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اس قوم کا ذکر پڑھا ہے۔ 8واں پارہ اس کے اندر سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 73 اس قوم کا ذکر شروع کیا ہوتا ہے۔ ایدی گرہ عروج ایدی زوال دا اللہ نے بیان فرمایا، انہاں دے اندر اپنے نبی دی قوم دا تبلیغ کرن دا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر آخر کے اندر انہاں دے ظلم دا انجام اور انہاں دے زیادتی اور سرکشی دا اللہ تعالیٰ نے جڑا انجام بیان فرمایا وہ بھی اس پارے کے اندر اس سورت کے اندر موجود۔ آؤ ذرا مسلمان بھائیو اللہ سنے ارشاد فرماتا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ سنا فرماتا ہے ایسے سمود والا
دی قوم وچوں انہاں دے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام نو بھیجیا اخاہم صالحا فرمایا سے صالح علیہ السلام نو بھیجیا انہاں جا کے ساڈا پیغام سنایا کہ پیغام دیتا اللہ نے پیغام بھی دسیا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ جہان دے اندر او بیٹے جدو انہاں دی گمراہی ویکھی تے آپ دا کلیجہ پھٹن والا آیا اللہ دی نافرمانی تکے تے آپ جلال دے اندر آ گئے آپ نو بڑا رنج ہویا بڑا صدمہ ہویا بڑا دکھ ہویا آپ نے اپنی قوم دے اندر آ کے اعلان فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ دی عبادت کرو ما لکم من دون اللہ ما لکم من اگر سجدہ کرنا ہے تو اسے نو کرنا ہے اگر عبادت کرنی ہے اوہدے وحدہ لا شریک دی کرنی ہے
فرماندیاں نے سب سے اللہ نے قرآن فرمانا ہے تحقیق البتہ تحقیق تشریف لے کے آئے انہوں نے کول بینۃ من ربکم اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں لے کے دلیل لے کے اس قوم دے کول ساڈے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام تشریف لے کے آئے فرمایا کہ نشانیاں بیان کردیاں فرمایا اے لوگوں تواڈے کول ساڈے بالخصوص ساڈی نشانی ہادی مسلمان بھائیو آیت فضلوہا فرمایا اے اللہ دے نشانے دے اللہ دے وعدنیت دے دلیل بن کے آئیے اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے رسالت دے نشانی بن کے آ گئی ہے اے میرے رب دے قدرت قادر قدیر ہون دے نشانی بن کے میری اٹھنی آئی ہے آؤ ذرا مسلمان بھائیو اس اٹھنی پہ کیے اٹھنی کیے آؤ ذرا مسلمان بھائیو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے جو اپنی قوم نے بنایا اپنی قوم نے آکیا کہ خبردار اے کتے جڑے نے پوجا دے لائق نہیں اے عبادت دے لائق نہیں عبادت دے لائق صرف وہ وحدہ لا شریک ہے جنہیں تانوں ہی پیدا فرمایا ہے جنہیں مینوں بھی پیدا فرمایا ہے جنہیں سارے جہان نو پیدا فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ عبادت دے لائق نہیں انہوں نے آکھیا کہ نہیں اسی یہ کام آج تو نہیں کر رہا ہے اسی دے پیو دادے دے زمانے میں کام ہی کرتے رہے ہیں اسی پیو دادے دے بیڑے تو انہوں بدھا دی پوجا کی یہ کدی اسی مسجد بڑے نہیں آپ نے فرمایا اگر تسی پیو دادے دی روش تے ریت تے رسم تے چل دے آ رہے ہو کہ رسم چھڑ دیو کہ رسم تو جہنم لے کے جائے گی پتہ چلا جڑیاں رسماں جہنم وچ لے کے جان ایمان والے نوں چھڑ دینی چاہیے کوئی سمجھان والا آکھے کوئی دسے تے کوئی گل من لینی چاہیے انہاں آکھیا کہ نہیں اسی کہنا خدا نوں منن والے ہاں اسی سارا کچھ انہاں واسطے کرنے ہاں لیکن ایک گل ہے کہ اگر تسی ساڈے نال چلو ساڈا عید والا دن ہے ایک مسجد دا حوالے ساڈا اسی اس دن نوں اپنے خدا کول جانے ہاں تے ساڈا میلہ لگدا ہے اگر تسی ساڈے نال چلو اس میلے دے اندر جا کے اسی بھی اپنے خدا کو پکارا گے انہاں تو مدد منگا گے اپنی فرمائش اپنی ڈیمانڈ انہاں دے سامنے رکھاں گے
اگر انہوں نے ساری سن لی ساڈا کام ہو گیا پھر اسی سچے جے ساری نہ سنی کی پھر تسی اپنے مالک کو سنا لیا جے تواڈی رب سن لی تے پھر اسی انہاں نوں چھڈ کے تیرے رب دا کلمہ پڑھ لواں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے اپنی دستار مبارک درست کی تھی والا دے اندر کنگھی مبارک لائی اور لا کے چلے گئے قوم میرے کے اندر سے میرے جڑے نے میرے ٹھیلے جڑے اج بھی ساڈے دربار تے لگدے نے اہل سنت دے نال کوئی تعلق نہیں آج جڑے تودیاں واجے تے ڈھول ڈمکے تے گانے انہاں دا میرے انہاں دا دربار نال کوئی تعلق نہیں اے میرے ٹھیلے انہاں قوماں وچوں آئے نے مسلماناں دا عرس ہوندا ہے دنیا دا عرس کے اندر اللہ نے قرآن اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان دی تعلیم دیتی جاتی لوگوں کو دسیا جاتا اللہ نے بندیاں دی شان بیان کی جاتی عرس دا یہ مطلب ہوتا ہے لیکن میرے ٹھیلے جڑے آ چل پے نے انہاں دا اہل سنت و جماعت نال کوئی تعلق نہیں کہ آپ نے ذمہ دار آپ نے تو دوستو انہیں قوم نے آگے میں چلو ساڑھے نال میل کے قوم چلے گی بڑے بنس والے کھانے سر خرٹ لباس پہنے اور اتنے جا کے بتاں دے سامنے کھانے رکھ دیتے بتاں دے سامنے پھر کھانے بڑھے بن بنا کے پھر وہ جڑا سردار سی قوم دا وہ کہنے لگا کہ انہوں اے صالح علیہ السلام آ جاؤ میں انہاں بتاں دے سامنے کہہ کے اپنی ڈیمانڈ اپنی ضروریات کے کو منگنا جے مینوں اے دے چھڑے تے پھر اسی انہاں بھی مرنا تانوں نہیں مرنا جے ساڈی نہ سنی بھی تے پھر تو اپنے رب تو منگی جے انہیں ساڈیاں عرضاں پوریاں کر دتیاں تے پھر اسی سمجھا کہ اے سارے جھوٹے نے سچا ہو گل نہیں ہے آؤ ذرا مسلمان بھائیو سیدنا صالح علیہ السلام نال چلے گئے انہیں سارا کوئی کر کرا لیا جدو اللہ نے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی ان کی کرنا ہے اور جڑا قوم دا سردار ہے کہ بدیا سارے لین بنا کے پیچھے ہو گیا سردار کے ہو گیا انہیں قوم دے سردار نے اگے بڑھ کے بتاں دے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیتے سجدہ کیتا اے سجدے کرن تو بعد انہیں بتاں کولوں منگنا شروع کر دیتا بتاں کولوں جو کچھ منگنا سی انہیں منگیا لیکن وہ بت سن بے جان سن کوئی کچھ نہیں سی کر سکدے نہ ہل سکدے نہ چل سکدے نہ کسی دا نفع تے نہ نقصان کر سکدے سن اس واسطے انہاں دیر جڑا انہاں کول منگدا رہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا جدوں کوئی جواب نہیں آیا اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں تے تانوں یہی کہنا وا اے نہ سن دے نے سنم بکم عمیٌ فہم لا یبصرون اے گونگے پہلے تے نہ بول سکدے نے نہ سن سکدے نے آؤ میں تانوں او دے وال لے کے جاواں جڑا ہر بریک تو بریک آواز بھی سن لینا ہے ہر بریک تو بریک شے بھی ویکھ لینا ہے اللہ نے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں اپنے رب نوں پکارنا وا او کہنے لگے نانا انج نہیں پکارنا جویں اسی آکھاں گے انج پکارنا ہے آپ نے فرمایا تسی کی کہنا چاہتے جے او کہنے لگا سی فرمائش کرنی ہے او جڑی پہاڑی پہ نظر آندی ہے او دے وچوں ایک اونٹنی نکل کے آوے اس اپنے رب نوں آکھو دے وچوں اونٹنی کڈے اس اونٹنی جدوں واپس آئے تے اونٹنی عام نہیں عام اونٹنیاں دی طرح نہ ہوے 100 ہاتھ جڑا اونٹنی لمبی ہوے تے 100 ہاتھ چوڑی ہوے او دی کون تے بھی وال ہوے تے متھے تے بھی وال ہون او دی اکھ انج ہوے اے جدوں اکھ او کھولے انج لگے جویں بجلی پہ کر دی ہے جویں بجلی پہ چمک رہی ہے اور او جڑی آتے او جڑی اونٹنی ہے او دی اکھ انجون بجلی دی طرح او دی آواز بدل دی کرن دی طرح ہونی چاہیے ہے اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے سنتے جا رہے ہیں او کہندے عام اونٹنی نہ ہوے اونٹنی جڑی 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی ہوے صفت ہون کالے رنگ دی ہوے تے پھر اونٹنی جڑی پہاڑ وچوں جڑی پیدا ہوے پہاڑ وچوں نکلے تے نکلدیاں نال او کافن ہوے نکلدیاں نال بچہ بھی پیدا کرے پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بس اتنی گل ہے کہنے لگے نانا اگے بھی ساڈی ڈیمانڈ ہے آپ نے فرمایا اگے کی کہنا چاہتے جے او کہنے لگے صرف اونٹنی بچہ پیدا نہ کرے بلکہ جڑا بچہ اونٹنی وچوں پیدا ہوے او انساناں دی زبان دے اندر بول کے تہاڈی رسالت دی گواہی دیندا ہوے دیکھو ذرا مسلمان بھائیو کہو جیاں ڈیمانڈاں انہاں لائیاں او کہنے لگے کہ تو اپنے رب نوں سجا نہیں انہاں ساڈیاں بتاں
اٹھانا تے اپنے رب نو آگ کیونکہ وہ بھی جاندے سن کیونکہ جادو جڑا ہوندا ہے او دی ایک لمٹ ہوندی ہے ایک حد ہوندی ہے اس تو کہ جادو نہیں جا سکدا تے جادو دا اثر اس تو نہیں ود سکدا لیکن اللہ تعالی دی شان تے قدرت دی کوئی حد نہیں ہے اللہ دی قدرت تے شان نہیں ہے اگر سوئی دے نکے وچ اونٹ لگانا چاہے اللہ وہ بھی لگا سکدا ہے مسلمان مائیو ڈیمانا سن رہی ہیں جے کانے رکھ دی اٹھنی ہوئے گردن تے بھی باڑ ہون متھے تے بھی باڑ ہون اکھاں جڑیاں نے بجلی وانگوں چمکدیاں ہون اور جڑی اپنا اولاد ہے او جڑا بدل دی گھر دی طرح ہوئے تے جڑی اٹھنی حاملہ ہوئے اونٹ دی اٹھنی حاملہ ہوئے ایک نکل دے نال بچہ بھی پیدا کرے اور بچہ جڑا اٹھ دے نال جڑا گواہی دے تواڈی رسالت دی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ڈیمانڈ تواڈی میں سن لی ہے لیکن یاد رکھیا جائے اپنے دلوں نہ انیاں ڈیمانڈاں پاد دیاں سن عام بندہ نہیں سی کر سکدا اے سمجھ تے عقل تے شعور وچ آਉਣ والیاں گلاں نہیں سی کیونکہ لیکن انہاں نوں پتہ ہے سی جڑا جادوگر ہوے او دے کول کم نہیں ہو سکدا لیکن جڑا اللہ دا سچا رسول ہوے او سارے کم کر سکدا اپنے نبیاں دے شاہ اپنے نبیاں دے رسولاں نوں شاناں دے کے ٹوردا ہے ہن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی کلیئر کر 2 رکعت نماز پڑھی اور جدوں میں ساڈے نبی پاک سرکار دا ہے پیارا عمل مبارک ہے جدوں میں کوئی مشکل ویلا آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی مشکل گھڑی آ جائے سب تو پہلے وضو کرو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اس قاضی حاجات اور سونے مشکل کشا دی بارگاہ دے اندر دعا کر سونیا مولا تو ہی مشکل نوں ٹالنا میری مشکل بھی حل فرما دے اللہ دے نبیاں بھی عمل ہے جی اور اللہ دے نبی حضرت سارے علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیتا نماز پڑھے نماز کے بعد اللہ دی بارگاہ میں دعا کی دعا تو پہلے آپ نے انہاں بلایا فرمایا کہ میرے نال قسم وعدہ کرو پکا وعدہ کرو کہ جدوں اللہ دی روشنی نکل آئے گی جو تسی آکھیا او دے مطابق روشنی آ جائے گی تے پھر تسی اللہ نوں ایک منو گے اور بتاں نوں چھڈ کے او دی عبادت کرو گے او قوم جڑا قبیلے دا سردار سی اس نے جندہ کا نام سی انہیں کہ نہیں میں قبول کرنا قوم میرے پیچھے تے میرا جو فیصلہ میری قوم ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب پکا ارادہ اور پکا وعدہ ہو گیا آپ نے دعا کی تھی آؤ ذرا مسلمان بھائیو اللہ نبیاں دیاں دعاواں رد نہیں یہ کردا میری تے تیری دعا رد ہو سکدی ہے مردود ہو سکدی ہے نہ قبول تے نہ منظور ہو سکدی ہے لیکن اللہ اپنے پاکاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا اللہ دا نبی جدوں بھی ہاتھ اٹھاندا ہے اللہ سونا قبول کر لیندا ہے اللہ دے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے آپ نے دعا کی تھی مولا کریم آج انہوں نے میرے کو میری رسالت کی گواہی منگی ہے میری رسالت کی نشانی منگی ہے گوئرہ منگی ہے یا اللہ تو میرے سنن والا ہے میری رسالت کی نشانی ہے نہ لکھا دے ان مفسرین فرما دے ہلے آپ نے دوارے ہاتھ اپنے چہرہ انور دنے سے پھیرے یا قدم جڑا پہاڑ ہے وہ پھٹیا ہے وہ دے وچوں موسلی نکل آئی ہے پیدا قانون کیے اونٹاں وچوں موسلیاں پیدا ہوندیاں نے موسلیاں دے وچوں اونٹ پیدا ہوندے نے سلسلہ جڑا تناسل چلدا رہندا ہے لیکن کدی نہیں یہ سنیا پہاڑاں نے اونٹ جمے ہون لیکن پہاڑاں وچوں کدی اونٹ نہیں جمے لیکن جدوں رب سونے دا پیغام دے حکم آ جاوے پھر قانون بھی بدل جاندے نے دوسری بار آ کے جدوں دوسری بار آئی جڑیاں نشانیاں آپیاں سن انہیں جدوں آ کے کھولی دی انج لگا جویں بجلی پہ چمک رہی ہے جدوں انہیں آوازاں کھڑیاں دی انج لگ رہا جویں بدل پیا کرے گا ہے جدوں وہ بار آ کے تے 100 ہاتھ لمبے تے 100 ہاتھ چوڑے اسی طرح وال دی گردن دے اوتے اسی طرح وال دے متھے دے اوتے ہن جدوں یہ اٹھنی آ گئی تے اٹھنی تھوڑی دیر ٹرٹی کھڑی ہوئی تے نال ہی انہیں بچہ پیدا کر دیتا ہے ہن بچہ پیدا ہون واسطے قانون کی ہے کہ ماں باپ دے وسیلے نال اولاد ہوندی ہے نر اور مادہ دی ضرورت ہوندی ہے لیکن اللہ تعالی نے جس طرح اپنی قدرت دے نال حضرت آدم علیہ السلام کو
بغیر ماں پیو تو پیدا فرمایا ہے فرشتیاں نو بغیر ماں پیو تو پیدا کیتا ہوراں نو بغیر ماں پیو تو پیدا کیتا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ کو پیدا فرمایا آج او شانہ تے قدرتاں والا رب ہے جنہیں بغیر نر اور مادہ تو اس نو پیدا فرما دیتا ہے اس نے پیدا ہوگی بچہ پیدا ہویا بچہ بھی ایڈا نکا جا نہیں وانو پتہ جدو جانور بچہ پیدا کردہ نکا جا ہوندہ پھر ایسا ایسا ایک بات تدریج جڑا وڈا ہوندہ جوان ہوندہ ہے لیکن اونچنی اس کے کمال ویکھو اونچنی نے جڑا بچہ دیتا اپنے چیاتے اپنے چڑا دیتا ایک اونچنی جکی ہے سی 100 ہاتھ لمبی دے 100 ہاتھ جوڑی ایدہ جڑا بچہ پیدا ہویا ہے وہ بھی وہ اپنی ماں جدا سی چھوٹا نہیں سی ایک بھی اللہ تعالیٰ دی شان تے قدرت چلک کے سامنے آگئی کہ چلو یہ سارے نظارے کر لگے پھر آخری گل رہ گئی بچہ بولے اونٹنی کا بچہ بول کے دسے کہ چلو او باری آگئی اونٹنی کا بچہ پیدا ہو دیا نال کھڑا ہو گیا کھڑا ہون تو بعد انہیں فصیح عربی زبان دے اندر عبرانی زبان دے اندر بول کے آگیا لا الہ الا اللہ سال رسول بول رہے جانور میں بول رہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانات زمینہ دے اندر ہے ہر شے میری تسبیح بھی کر دی ہے ہر شے میرا ذکر بھی کر دی ہے اور کر لیں گے اللہ پیدا ہویا انہیں کلمہ پڑھیا انہیں گواہی دی صالح علیہ السلام اللہ دے سچے نبی رسول نے انہوں نے آپ بھی سچے نے انہوں کلن والا انہوں مبعوث کرنا خدا بھی سچا ہے سنی دے جڑا قوم دا سردار سی انہوں عقل آ گئی انہیں ہاتھ جوڑے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام دے قدمہ دے اندر آ کے ڈگ پہ آؤ کہ ہاتھ جوڑ کے اللہ کہ میں من گیا ہوں تسی اللہ دے سچے رسول ہو تے تو ہٹا رب بڑیاں شانہ تے قدرتہ والا ہے گر پڑا قدموں میں قربان ہو گیا گر پڑا قدموں میں اور قربان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے شان اور قدرت پیدا دی کہ پتھراں وچوں بھی جانور پیدا فرما دیندے ہیں ایتھے ہن بے اولاد حضرات جڑے نے انہاں واسطے تسلی بھی ہے انہاں واسطے امید دی کرن بھی کہ وہ اپنی دعا اس قاضی حاجات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے رہن جدوں ہر پاسے بوئے بند ہو گئے نے ایک بوا کھلا جنوں مولا دا بوا آندے نے ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہمیشہ تو کھلا ہے ہمیشہ ہی کھلا رہتا اپنی دعا اپنی حاجت کو تے پیش کرو ایک دن سونا قبول فرما ہے دوستو جب ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے لیکن دوسرے پاسے وہ دو فرقے بن گئے
ایک فرقہ ایک ٹولا وہ بنیا جنہاں اللہ نے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مان لیا اور انہوں نے کلمہ پڑھیا غلام بن گئے اور انہوں نے نال انہوں نے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے۔ دوسرے نمبر تے وہ لوگ جنہیں قبیلے نے دوسرے سردار سن ایک قوم دا ایک قبیلہ سی وہ سردار سی اور کافی قبیلے سن اس قوم دے اس قوم دے دوسرے جنہیں قبیلے سردار سن وہ غرور اور تکبر دے اندر آ گئے کہنے لگے کہ نہیں اسی یہ جادو سمجھنی ہے یہ جادو یہ حق نہیں۔ اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا خبردار تسی میرے نال وعدہ کیتا ہے تسی میرے نال پختہ عہد کیتا ہے کہ اسی کلمہ پڑھا کے ہن تسی اکھاں نال ویکھ لیا تواڈے سامنے وہ مسلم بھی موجود ہے اور بچہ بھی موجود ہے تواڈیاں دسیاں نشانیاں دے مطابق آئیے لہذا ہن جنہیں انکار کیتا انہوں اللہ دے عذاب تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہی تلقین فرمائی اور پھر نال کے اس ناجی دے بارے اوسری دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ نے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے انہوں خبردار کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے اٹھنی ہے خبردار انہوں عام نہ سمجھا دے انہوں کھلا چھاڑ دے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرماتا ہے حالہی ناقت اللہ لکم ناقہ کے لئے اٹھنی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اٹھنی ہوں اس کو وہ مفری مراد ہے فرمایا ناقت اللہ لکم آیتاً فنروہا کہ تواڈے واسطے نشانی ہے رب دی قدرت دی اور اللہ نے نبی حضرت صالح علیہ السلام دی رسالت دی نشانی ہے لہذا اس نو چھڑ دیو انہوں کدی بھی برے ارادے نال انہوں ٹچ نہیں کرنا انہوں ہاتھ نہیں لانا اگر تسی برے ارادے نال انہوں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے عذاب تو پھر تمہیں بچاؤں والا کوئی نہیں لگے فرمایا فنروہا انہوں چھڑ دیو تاکل فی ارض اللہ ہے اے اللہ تعالیٰ دی مفریت زمین میں اللہ دی جتنے نہ مرضی ہوئے چکے کھاوے پیوے کوئی بندہ کوئی سردار کوئی ذمہ اپنی پیاری جو انہوں واپس نہ کرے انہوں نہ روکے کیونکہ اللہ سونے نے قرآن کے اندر فرما دیتا ہے فالا روحا انہوں چھڑ دے ہوئے میری ہے زمین میں میری زمین کے اندر پیدا ہونا لی ہر شاید میری ہے لہذا میری مفری کو کوئی نہ روکے اور اندر فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا مسا یا مسو کا معنی ہوتا ہے چھونا ہاتھ لانا اللہ نے فرمایا خبردار کوئی بندہ میری اونٹنی کو ہاتھ نہ لاوے بسوء برے ارادے نال اور اگر فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اگر کسی نے دا کام کیتا تو پھر دردناک عذاب تانوں آ کے رہے گا اور ایسا کہنا پائے گا کہ تسی بچ نہیں سکو گے ہن آؤ ذرا انہاں کوئی خصوصیات اس داجی نہیں اے داجی جڑی سی مفری سی ایک کے خصوصیت ہے کہ بغیر نر اور مادہ تو پیدا ہوئی پھر وہ بغیر نر کو جڑا اپنا حملہ بھی ہوئی پھر انہیں بچہ دیتا تو بچہ بھی اپنے جڑا دیتا چھوٹا بھی دیتا پھر یہ خصوصیت ہے بہت بڑی لمبی چوڑی سی ہے ہاتھ کہتے ہیں اے مقدار جڑی اے تو لگا کہ اللہ تاکہ انہوں کہتے ہیں ہاتھ اے جڑا انہوں کہتے ہیں پنجا 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی اگر اس میں نبی تو کافی مقدار بنتی 100 ہاتھ لمبی چوڑی کاچی سی تھی وہ خصوصیت ہے سی کہ اس قوم کے اندر میٹھے پانی کا خوہ ایک ہی سی باقی جڑے سن انہوں کا پانی کھانا سی یا کسی کا نمکین سی یا کھٹا سی اس بات میٹھے خود ایک ہی پانی سی جتوں ہوتے قوم ساری پانی پیتی سی قبیلے کے جانور بھی پانی پیتے سن اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے اینا وسیع بنایا اینا طاقتور بنایا کہ جڑے کھوتے وہ جانگی سی وہ سارا پانی پی جاندی سی اینی بڑی اٹھنی ہے جڑا عموماً اٹھنی ہوتا ساڑھے کول کہ دے اندر بھی یہ پانی اپنے اندر اینا ستاق کر لیتا ہے اینا پانی اپنے اندر جمع اور محفوظ کر لیتا ہے کہ 3 مہینے بھی اگر انہوں پانی نہ لبے یہ اپنے اندر جڑا پانی رکھیا ہوتا ہے وہ دے نال گزارا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا تسی دیکھیا نہیں اسی اونٹ نو کیویں پیدا فرمایا ہے اونٹ کے اپنی تحقیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑے جڑے کمالات رکھے نے بہرحال اس اونٹنی دی خصوصیت سے کہ پانی سارا پی جاندی سی اور دوسرے نمبر تے کھیت جڑے سن جتے چرن جاندی سی سارا کھیت جڑا ہوندا سی وہ کھا جاندی سی پھر یہ دی برکت نال ہوندا کی سی کہ جتھوں لنگ جاندی سی وہ اگر پہلے سکی ہوندی سی ریتلی ہوندی سی اس اونٹنی دے گزر جان دی وجہ نال وہ علاقہ سر سبز و شاداب ہو جاندا سی وہ ہرا بھرا ہو جاندا سی اوتھے پٹھے ہو کے پیندے سن طرح طرح دے میوے اللہ تعالیٰ اگا دیندا سی یہ اونٹنی دی برکت ہوندی سی تے پانی جدوں پیندی سی پھر دوسرے دن پانی اتنا
کافی ہو جاتا سی پھر یہ دودھ دیتی سی دودھ اینا دیتی سی کہ جننے قبیلے کے اندر جننے لوگ رہتے سن انہیں سارے ان کا دودھ پورا ہو جاتا سی تقریباً 1500 گھر سن 1500 گھر انہیں گھر کے اندر جا کے یہ دودھ دیتی سی گاچی اور انہوں نے یہ دیکھا وہ پانی پہ پیتی ہے لیکن یہ نہیں دیکھا وہ پانی کے بدلے دودھ کتنا پہ دے رہی ہے ہر گھر جانا ہے گھر بھی کے کھلو جانا جننے پانڈے اس گھر میں جو ہیں چھوٹے تو لے کے بڑے تو لے کے چھوٹے تک سارے بھر لینے جب سارے پانڈے کھانا پانڈا رہ جانا اس کو اپنے آپ پتہ لگ جاتا سی کیونکہ عام نہیں سی اللہ والی سی اللہ نہیں اٹھ رہی سی یہ پتہ لگ جاتا سی بھائی ہوں پانڈا ختم ہو گیا ہوں پھر اگلے بوئے کے جا کھلو جانا انہوں نے دودھ دینا 1500 گھر سن سارے طرح کے پانڈے پریت جاتے سن لیکن دودھ پھر بھی نہیں سی رکتا آؤ ذرا مسلمان بھائیوں کی خصوصیات دی حملے دا چیز اللہ نے نبی حضرت صالح علیہ السلام اس ڈاکے دے دیکھبھال کرنا ہے سن لیکن جدو قوم بدبخت بن جائے بد عمل بن جائے جدو نیک لوگوں کے نال اللہ دیا عظمت والیاں چیزاں دے نال دشمنی کر لوے قوم پھر بربادی اور مقدر بن جاتی ہے آؤ ذرا مسلمان بھائیوں جو دودھ عام ہو گیا دودھ گھر کے اندر خالص دودھ پیال بنائے اور تمہیں پتا ہونا چاہیے سب تو بہترین دودھ بکری کا ہوتا ہے دوسرے نمبر تے گاں کا تیسرے نمبر تے جڑا اونٹ کا دودھ بہترین ہوتا ہے اس تو بعد پھر مجھ کا ہے لیکن ساری الٹی کنگا چل گئی سی مجھ کا بہترین سمجھنے آ بکری کا پینا تک پسند نہیں کرتے لیکن بکری کا دودھ بڑا بہترین ہوتا ہے اس کے اندر بڑیاں بیماریاں دی اللہ سونے نے شفاواں رکھیاں نے آؤ ذرا مسلمان بھائیو ٹاٹی جڑی جدھر جاندی ہے اللہ دی رحمتاں دے برکتاں نال ادھر سبدے سبدا ہوندا جاندا لیکن جڑے توتے سن قبیلے دے دودھ ویچن والے جانوراں دا دودھ ویچن والے انہاں نوں حسد آ گیا تکبر آ گیا او کہن لگے ساڈا دودھ بندہ لیندا کوئی نہیں توتیاں کمیاں پوریاں ہو گئیاں نے حسد آیا انہاں دے اندر قبیلے دے اندر رہن والی متعلقہ عورت سے طلاق یافتہ اس عورت کا نام سدوت نامی عورت بڑی خوبصورت ہوئی دو بچیاں سن دی خوبصورت انہیں مال رکھیا تے ڈنگر رکھے سن دودھ ویچدے سی لیکن جویں چاچی آ کے دودھ وکنا بند ہویا انہوں جڑے حضرت صالح علیہ السلام دے نال حسد اور تکبر ہو گیا غرور آ گیا دل دے اندر کہنے لگے ہے بھی بڑی مالدار سے کہنے لگے کہ میرا تو بنا وکے تے میں تے جڑا سڑک تے آ جاواں گے اس طریقے نال انہیں دو منڈیاں نوں قابو کیتا قابو کر کے عشق دے لالچ دے اندر پھسا کے کہنے لگے اگر تسی اس کوٹری نوں قتل کر دیو تے پھر میں اپنی بیٹیاں وچوں جدے نال میرا ارادہ ہوئے گا نکاح کر دیاں گے تے تانوں پتہ ہے جدوں بھی رولا تے فساد بندا ہے یا زمین بندی ہے یا سر بندا ہے یا سن بندی ہے جڑی عورت فساد دی جڑ بندی ہے ساری عورتاں کو نہیں آندی ہوندیاں لیکن کوئی عورتاں ایسیاں بھی ہوندیاں نے انہاں دا کردار اتنا ستھرا ہوندا ہے انہاں وچوں سیدہ فاطمہ دی چادر دا نظارہ نظر آوندا ہے ایسی ہوندیاں نے جنہاں دی وجہ نال قبیلے برباد ہو جاندے نے خاندان برباد ہو جاندے نے اس عورت نے انہاں دو منڈیاں نوجواناں نوں قابو کیتا انہاں نوں لالچ دتا انہاں دے وچوں ایک دا نام سی کردار بن سالم اور دوسرا جڑا سی اودا نام سی مصدع بن سالم نے دو جن انہاں نوں قابو کیتا انہاں نوں لالچ دتا ہن اے جڑا کوچا کٹن والا سی ارادہ کر لیا میں اپنے قتل کر دیا گا اس قوم دے پیچھے لگ کے اس بیٹی دے پیچھے لگ کے اپنے نو قتل کرواتے جدو نکلیا اس تو پہلے اللہ نے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ان قریب اے تواڈے اندر ایک بد کردار بدبخت پیدا ہوئے گا جڑے اللہ دے نبی دے اللہ دے اوپر دے جڑے پار کر دے گا انہوں قتل کرے گا اے کون کام کہن لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن جویں دن گزرتے گئے اے بدبخت پیدا ہویا پیدا ہون تو بعد وڈا ہویا اے وڈا ہون تو بعد جدوں نے پلان بنایا انہیں جڑا اپنا پورا مجموعہ بنایا 7 بندے نال ہور لے تو اے سارے مل گئے جدوں اللہ نے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام دی اٹھنی جڑی چل رہی تھی کھیتاں دے اندر رات دا ویڑا ہویا انہاں جا کے ظالماں نے جدوں دے تے حملہ کیتا ایک دے بارے دسیا گیا کہ جڑا حملہ کرن والا سی حرامی سی حلالی نہیں سی او کسے ثانیہ عورت دا پتر سی اور یقیناً گل بڑی خبردار ہے اللہ دا قرآن میں فرماندا ہے کہ پاکاں دی توہین تے بے ادبی کرن والا کبھی حلالی نہیں ہوئے گا جدوں بے ادبی تے توہین کرن والا جدوں بھی ہوئے گا حرام دا رتبہ ہوئے گا اللہ دی مقدس تے عظمت والی چیزاں دا ہر حلالی خون دے اندر شامل ہوندا ہے تو آؤ ذرا مسلمان بھائیوں نے جدوں پہلے نمبر تے وار کیتا او ٹاٹی جڑی لمبی چوڑی سی انہیں حوالہ کڑیاں
بارگاہ دے اندر اپنی اطاعت کی اطلاع کی اور اللہ تعالی کیونکہ سنن والا ہے تالے کوچ کٹی کوچ کے نے پیران تھوڑا دوتلا جڑا حصہ ہے انہوں کوچ جاندے نے پاڑیاں دو کوچا کٹیاں پھر دوسریاں کٹیاں پھر انہیں جڑا سبا کر دیتا تاکہ نو اور وہ جڑا بچہ سی لاچی دا ہوئے ویکھ رہا انہیں رونا شروع کر دیتا دوڑدا دوڑدا پہاڑ وال چلا گیا اور پہاڑ تھلے ہویا بچہ ہوتے بیٹا پہاڑ اونچا ہو گیا انہاں سالماں نے ادا بھی پیچھا کیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں بچا لیا اور سیدنا صالح علیہ السلام پنڈو پار اپنا شہر پنڈو پار اپنا ڈیرا سی ہوتے رہتے سن انہوں نے جب خبر پہنچی توڑ کے جلال دے اندر آپ شہر والا آ گئے آپ نے فرمایا میری قوم تسی بربادی اپنے نے مسلط کر لئی ہے اللہ دی اونٹنی نو تسی ذبح کر کے اپنی موت نو دعوت دیتی ہے فرمایا ہلے بھی تواڈے کول ویلا ہے اس اونٹنی دا بچہ لب کے دی خدمت کرو دی توازے کرو وہ دی خوب خدمت کرو ہو سکتا ہے اللہ تانوں معافیاں دے دے لیکن ایک قوم والے جدوں کہنے بچہ لبن واسطے بچہ نہیں لبا پھر ایک چاڑیاں دے وچوں بچہ نکل کے حضرت صالح علیہ السلام دے کول آیا تے تین باری دردناک آواز نال اپنی ماں نو یاد کر کر کے روندا رہیا ہے موٹے موٹے اتھرو وگائے نے تین باری روندا ہے بھاویں ماں ہوے بھاویں انسان ہوے تے جانور ہوے ماں ماں ہی ہوندی ہے ماں بچیاں نال پیار کرن والی ہوندی ہے اور اپنی ماں دی یاد دے اندر بچہ پیار ہوندا ہے موٹے موٹے اتھرو بہان لگ پیا تین باری اسمان وال منہ کر کے انہیں آواز کڈی ہے تے گویا کہ اپنے مالک نو پکار رہا ہے کہ عرض کردا مولا انہاں ظالماں میری ماں ماری ہے تو انہاں نو سلامت نہیں چھڑنا ظالم جڑا ظالم ہوندا ہے ظلم ختم ہو جاندا ہے جڑا مظلوم ہو بے دی دعا ڈائریکٹ اللہ دے عرش نال لا کے لگ گئی ہے اور اینی جڑا تین وعدہ کڑیاں نے پھر توڑ کے پہاڑ دے اندر جا کے غائب ہو گیا اور اے جڑے قوم سے اللہ نے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا قرآن پڑھیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے جدوں اے لوگ سن متکبر لوگ انہاں کے کہن لگے ٹھیک اسی جگہ کیتا ٹاچی مار دیتی او پانی پی جاندے سے او جڑا کہ کولندے جے پٹے کھا جاندے سے بڑے بڑے اعتراض کیتے لیکن انہاں سالماں نوں نہیں سے پتہ کہ کولند دے سے اللہ دی برکتاں آ جاندیاں سے انہاں سالماں نوں خیال نہیں آیا اللہ کا قرآن فرماندا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اللہ فرماندا ہے قوم نبی نو کلیا انہاں جا کے یاد کرو گلاں اللہ نے تانوں قوم آل دا جانشین بنایا تانوں پتھراں دے اندر کھود کھود کے گھر بنان دا ملکہ تے ہنر دتا یاد کرو فَاذْكُرُوا آلاء اللہ ہے وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اے لوگو اللہ دی یاد کرو اللہ دی نعمتاں نو یاد کرو اے زمین دے اندر فساد نہ مچاؤ اگے فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه اس قوم دے جڑے متکبر شیر تے سردار لوگ سن انہاں نے کمزور لوگاں غریب لوگاں نو جڑا کلمہ پڑھ لیا سی انہاں نو کہن لگے الستغیثوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه اور سردار کہن لگے غریباں نو کیا تسی صالح علیہ السلام نو اللہ دا رسول مندے ہو کہ نہیں مندے ہو او جڑے غریب کمزور سن انہاں کیا ساڈے کول بھاویں مال و دولت نہیں اللہ نے عقل ضرور دتی ہے اے ایڈے کام کو جھوٹا نہیں دکھا سکدا ہے شان رب سچیاں نو دے کے چلدا ہے انہاں جواب دیتا انہاں دا جواب بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون وہ کہنا کہ ہاں جو کو جو لے کے آنے سے انہوں سچا مننے ایمان لے کے انہیں قال الذين استكبروا ان بالذي آمنتم به كافرون اور متکبر اور سردار لوگ کہنے لگے اسی کفر کرنے آسی نہیں مندے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقَرُنَّا كَذَوَاتَوْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ انہاں سالمان نے اس کفریہ کوچا کر دیا حالانکہ کٹن والے دو سن اللہ نے جمعہ سیدھا بولے اللہ فرماتا سارے کٹیاں سن کٹن والے صرف دو سن سارے دا نام کیوں ہے کیونکہ جڑے سارے سن وہ بولنے نہیں کیونکہ جڑا ظالم ہوندا ہے او دے ظلم تے خوش رہنا او دے ظلم تے او دی مدد کرن والا او دا ساتھ دین والا او دے ظلم تے خوش رہن والا او دی امداد کرن والے سارے ظلم دے اندر شریک ہوندے ہیں جدوں انہوں نے ظلم کیتا اس ڈاچی دے نال
ایک دوسری قوم نہیں بولی چپ رہی ہے. اللہ نے فرمایا سارے ظالم سن, انہاں وچوں ایک بھی غیرت مند نہیں سی جنوں ساڈی اس ادب والی ساڈی اس قاضی دی نسبت دا لحاظ ہوندا, ایک بھی نہیں اٹھیا. لہذا اللہ نے فرمایا سارے قاتل سن, سارے ظالم سن, اور فرمایا وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنے رب دے حکم دی نافرمانی کی تھی. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. جدو ایک واقعہ پیش ہو گیا, اونٹنی کا بچہ چلا گیا, تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہن تواڈے کول 3 چیخاں ماریاں نے اس بچے نے, ایدا مطلب ہے اے میری قوم تواڈے کول صرف 3 دن باقی ہیں, 3 دنوں کے بعد تہاڈا مکو ٹھپیا جائے گا. اے تہاڈیاں پہاڑاں دے اندر بنائیاں عمارتاں تے کوٹھیاں, اے اللہ تعالی ریت کی طرح انہاں ختم کر دے گا, انہاں دا نام نشان نہیں رہے گا. ہن وہ ہسن لگ پیا, مذاق بنان لگ پیا اللہ دے نبی دا. وہ کہنے لگے کہ چھیتی کرو, پھر دیر کیوں لیندے, جلدی لاؤ, 3 دنوں دا ٹائم کیوں رکھیا, اج ہی لاؤ. اللہ تعالی قرآن فرماندا ہے وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہنے لگے اگر تسی سچے ہو تے اج ہی عذاب لیاؤ ساڈے تے. آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو. آج بہت سارے دن انہوں نے چاچی کو قتل کیتا, بہت سارے دن. تو پھر آپ نے فرمایا کل تواڈے چہرے جڑے نے زرد ہو جان گے, پیڑے ہو جان گے. فرمایا اس تو اگلے دن جب سویرے اٹھو گے تواڈے چہرے سرخ ہو جان گے. اس تو اگلے دن جب تسی سویرے اٹھو گے تواڈے چہرے دے اوتے لعنت پے چکی ہوگی, سیاہی آ جائے گی, اور کالی لعنت جنہاں دا دشمنی اور بغض اللہ والیاں نال ہوے انہاں دے چہرے تے سیاہی ہوندی, لعنت ہوندی, کدی نور نہیں ہوندا. آپ نے فرمایا لعنت تواڈے تے پے جائے گی. فرمایا پھر اس تو بعد تواڈی یہ ساری قوم اس دنیا ہستی تو ختم ہو جائے گی. پہلا دن بہت بڑا دن لگیا, جمعرات کا دن آیا, جمعے آپ نے دسیا سویں انہوں نے چہرے زرد ہوئے. دوسرا دن آیا جمعرات کا, انہوں نے چہرے جڑے سرخ ہو گئے. ابو ہفتے والا دن آیا کہ انہوں نے چہرے سیاہی لعنت پا گئی انہوں نے. پھر اتوار والا دن جدو آیا تو فرشتہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اس بستی دے مین دروازے تے کھڑے ہو کے چیخ ماری, اور ایسی چیخ ماری کہ جو جتنے جتنے ایسی کو دا کلیجہ پھٹ گیا, اور بہت ہی کون دے منہ زمین کے اندر زمین کے ڈگ پہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. فرمایا کہ انہوں نے چیخ نے پھڑیا, اور چیخ نے ایسا پھڑیا کہ سویرے اٹھے سن تے وہ اپنے اپنے گھراں دے اندر مودے ہو کے بڑے پے سن. اللہ نے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, جدوں کہ ساری اللہ چلے پی, اور ساری بستی, سارے مغرور, اور سارے تکبر والے, غرور والے, چودھری سے, اور سارے بالکل زمین میں لیٹے پے نے, انہوں نے پوچھنے والا نہیں, لاشاں پئیاں نے. اور اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام جدوں کول لنگے تو آپ نے فرمایا میں تانوں لگیا نہیں سی, اللہ دی اس ادب والی شے اللہ دی ذاتی نو کچھ نہ کیا جے تانوں شرم نہیں آئی. تو آپ دا قول بھی اللہ نے ذکر فرمایا فتول عنہ وقال لقد ابلغتكم رسالت ربی. آپ انہاں لاشاں نو دیکھ کے فرمان لگے کہ میرے رب میں اپنی رسالت انہاں تک پہنچا دیتی, تیرا پیغام میں نے تک پہنچا دیتا ہے, لیکن وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اور میں تانوں نصیحت بھی کیتی سی, لَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, لیکن تسی ایسے بدبخت اور ظالم ہو کہ تسی نصیحت کرن والےاں نوں پسند ہی نہیں سو کرتے, تسی نصیحت کرن والےاں نوں چنگا ہی نہیں سی سمجھدے. تے اج پھر اپنے عقیدیاں دا تسی عذاب بھگتو, اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس قوم کو برباد کیتا. اونٹنی جڑی ہے جڑی انہاں ظالماں نے قتل کیتی سی, کہ قیامت والے دن ایسی اونٹنی تے سوار ہو کے اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام جنت میں تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور مقام ہجرت جتے اس قوم کے اندر عذاب آیا سی, ایک مرتبہ حضور کسی غزوے میں جا رہے سن, اس جگہ تو لنگھن لگے, انہوں نے فرمایا چھتی لگو, چھتی جلدی کرو. آپ نے اپنے منہ تے کپڑا لپیٹیا, اور کچھ ایک روایت کے اندر ہوندا کہ کسی نے اتنا پانی خوہ تو بھر لیا. آپ کو پتہ چلیا وہ پانی کو ہانڈی وچ بھی پی چکیا سی, کھانا بن رہا سی. آپ نے فرمایا جلدی کرو, انہوں کو بھروڑو, انہوں واپس پانی نوں مٹاؤ, اور جڑیاں ہانڈیاں بن رہیاں سن ہانڈیاں بھی مٹا دتیاں. فرمایا سی اس زمین تو کچھ شے نہیں لانی جتھے اللہ دا عذاب ہو چکی ہے. آپ نے فرمایا جدوں لنگو تے تیری گل لنگو, اے نہ ویکھدی اللہ دا عذاب تواڈے تے بھی آ جائے. تو دوستو پتہ چلیا کہ یہ ہو جا بدبخت ہوندے نے کمینے لوگ, انہاں دا سنگ بندے دی دنیا و آخرت برباد کر سکدا ہے. یہ ہوندیاں مردودہ تو یہ ہوندیاں سنگ دل بندیاں تو بندے نوں بچنا چاہیے, ظالماں تو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ جڑیاں مقدس چیزاں اور مقامات نے بندے نوں انہاں دا حیا اور ادب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے تو سارے نوں انہاں دی توفیق عطا فرمائے.